ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، اسی لیے ہم ایمان والوں کا ایک بنیادی عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول نہیں مبعوث ہوگا. اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے نبوت رسالت کا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک اور بعثت یہ خود بھی قیامت کی قرب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعة كهاتين، کہ میری بعثت اور قیامت کی بعثت اتنی قریب ہیں جس طرح کی یہ دو انگلیاں قریب ہیں. ان دو انگلیوں میں کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے، کوئی بعد اور دوری نہیں ہے. ایسے ہی حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری اور قیامت کی بعثت میں بھی اتنا قرب ہے. جس طرح کی دو انگلیوں میں قرب ہے، ان میں قربت ہے، دوری نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی مختلف نشانیاں بیان فرمائی. کچھ نشانیاں یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، چھوٹی علامات کہلاتی ہیں، اور کچھ نشانیاں علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں کہلاتی ہیں. چھوٹی علامتیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ساتھ مسلسل وقتاً فوقتاً چلتی رہے گی. کچھ کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا، مکہ مکرمہ کے حوالے سے آیا کہ مکے کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا اور اس کی عمارتیں بیت اللہ سے بھی اور پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی. تو مکے کے پیٹ کو چاک کیا جانا یہ ان سرنگوں اور ٹنلوں کی طرف اشارہ ہے جو جا بجا مکے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. جانے والے دیکھ چکے ہیں کہ حجاج کرام کی آسانی کے لیے کس طرح انہوں نے زمینوں کو کاٹ کاٹ کر مختصر راستے بنائے. اور عمارتوں کی بلندی سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ پہاڑ ان کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوتے ہیں، ان کا وجود نہ ہونے کے مقدر ہیں. ایسے ہی مختلف چھوٹی چھوٹی علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. کچھ علامات کبریٰ یعنی بڑی علامتیں کہلاتی ہیں، یعنی قیامت کی کچھ بڑی علامتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت کے وقت وہ تشریف لائیں گے اور اپنی بقیہ عمر اور زندگی کو مکمل فرمائیں گے. پھر طبعی موت، مریں گے، انتقال ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے اندر ان کی تدفین ہوگی. حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ ان کی خبر بھی ہوگی. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم ایمان والوں کا عقیدہ. دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کا نکلنا،
دابۃ الارض، ایک چوپائے اور ایک جانور کا برآمد ہونا۔ روایات کے اندر آیا کہ صفا پہاڑی سے جہاں حجاج کرام عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، ان میں سے ایک پہاڑی جہاں سے ہم سعی کا آغاز کرتے ہیں وہ صفا کہلاتی ہے، اور چکر پورا ہوتا ہے مروہ پر، تو پہلا جو چکر آغاز چکروں کا صفا پہاڑی سے ہوتا۔ تو روایات کے اندر آیا کہ یہ دابۃ الارض ایک چوپایا اور جانور ہوگا جو صفا پہاڑی سے برآمد ہوگا، اور پھر بیت اللہ میں وہ داخل ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی پہنچ سے بچ سکے، کوئی ایمان والا، کوئی کافر اس کی پہنچ اور پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ ہر آدمی جس سے پاس اس کی پہنچ ہوگی، اس کی پیشانی پر اگر وہ ایمان والا ہوا تو مومن لکھ دے گا، کافر ہوا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھ دیا جائے گا۔ وہ ہر شخص سے ہم کلام ہوگا، وہ ہر شخص سے کلام کرے گا۔ 7 گز اس کی طوالت بتلائی جاتی، اب اس کی نوعیت کیا ہوگی بس اتنی ہی تفصیل احادیث مبارکہ کے اندر آئی۔ اسی طرح ایک دھوئیں کا نمودار ہونا، یہ علامات کبریٰ کہلاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد مبارک سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ بھی اس امت کے بنیادی عقائد میں سے ایک بڑا عقیدہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ کچھ حضرات اس امت کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کی آمد کا ہی سرے سے انکار کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو بلکہ بیشتر امت کا بیشتر طبقہ ہی ایسا ہے جو ان احادیث مبارکہ کو درست مانتا ہے، اور امام مہدی کے ظہور اور پھر ایمان والوں کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو برحق سمجھتا ہے۔ اور واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بکثرت، لیکن کثرت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ ایک اللہ کے ولی ہی ہوں گے جو دنیا میں پیدا ہوں گے باقاعدہ، کوئی نبی اور رسول نہیں ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر نبی کی طرح معجزات ظاہر ہوں، اس لیے ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا جھوٹا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ قادیانی جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، آغاز اس کا بھی یہی تھا، اس نے بھی سب سے پہلے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر اس کے بعد ترقی کرتا کرتا نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو ہر زمانے کے اندر ایسے جھوٹے اور فریبی لوگ وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ابھی قریب میں ہی سنا کہ یہاں بلاک 12 میں بھی ایک صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اور لیکن خبروں سے ایسا سنا، لوگوں سے سنا، اور سچ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سنا کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو سوچا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی 2024 امام مہدی کے ظہور کا ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں 2025 تو بس آخری ہے، 2025 میں جو ہے نا امام مہدی کا ظہور ہوگا اور 30 کے اندر ساری دنیا ختم۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا ہمارا ایک واحد ذریعہ علم ہوتا ہے لوگوں کا، جو اس ذریعے سے طرح طرح کی غلط باتیں پتہ نہیں سچ ہوتی ہیں غلط ہوتی ہیں، جس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، اس کا سہارا لیتے۔ تو امام مہدی کا جو عقیدہ ہے ہم ایمان والوں کے بنیادی عقائد میں سے بھی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اتنی باتیں احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں کہ امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی حضور علیہ السلام کے والد ماجد ہی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اخلاق میں، سیرت میں یہ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، لیکن شکل و صورت میں ہی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابہت ان میں زیادہ ہوگی۔
اخلاق اور سیرت میں حضور کی مشابہت ہوگی، لیکن شکل و صورت میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ سمجھے جائیں گے۔ یہ سادات میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ ان کی جائے پیدائش ہے، مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوگی، پیدا ہوگی، اور 40 سال کی عمر ہونے تک کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ 40 سال ہو جانے کے بعد پھر مدینے کے اندر مدینے کا جو حکمران ہوگا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جب انتقال ہو جائے گا اس کی شہادت ہو جائے گی، اختلاف رائے مسلمانوں میں نئے خلیفے اور نئے حکمران کے حوالے سے پیدا ہوگا۔ تو امام مہدی اس ڈر سے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مدینے سے بھاگ نکلیں گے اور مکے میں جا کر روپوش ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہیں ان کا پتہ چل جائے گا ان کو دیکھ کر، اور بالآخر مسلمان اس حال میں کہ وہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہوں گے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے کہ ایمان والے صلحاء علماء انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی جتنا حضرت طالوت کے لشکر میں، جتنا غزوہ بدر کے لشکر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 کی۔ تو جس وقت وہ بیعت کر رہے ہوں گے تو اسی وقت آسمانوں سے آواز آئے گی ھذا مہدی، کہ یہ امام مہدی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلیفہ اور میرے نائب، اللہ کے نائب ہوں گے۔ فاستمعوا له واطیعوا، ایمان والوں کو حکم ہوگا کہ ان کی اطاعت کریں اور ان کی بات سنیں۔ یہ ان کا پس منظر ہوگا جو میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد ایمان والے ان کی قیادت میں مختلف جنگیں لڑیں گے۔ یاد رکھیے ان کی آمد سے پہلے جو مختلف علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ علامتیں جب تک ذہن میں نہ ہوں تو کسی کے بارے میں یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر ایسے جھوٹے اور فریبی لوگ وجود میں آتے رہتے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہنے کہ ہر طبقے کے اندر امام مہدی کا تصور ہے۔ یہودی تک بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اپنے دجال کو مسیح موعود یا مہدی موعود قرار دیتے ہیں۔ قادیانی بھی اس کا تصور رکھتے ہیں، اہل تشیع بھی اس کا تصور رکھتے ہیں۔ 12واں امام جو ان کا غار میں چھپا ہوا ہے، جس کو وہ یہی مہدی المنتظر کا نام دیتے ہیں، یہ عقیدہ ہر طبقے کے اندر، ہر گروہ کے اندر موجود ہے۔ ان کی آمد سے پہلے جو بڑی علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک بڑی علامت یہ تھی کہ پوری زمین کے اندر ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ پوری زمین کے اندر ظلم و ستم اتنا عام ہو جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ ينزل بأمتی بلاء شدید من سلطانہم، کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی جانب سے سخت ترین تکلیفیں اور مصیبتیں طاری ہو جائیں گی، سخت ترین مصیبتیں آئیں گی، حتی یضیق علیہم الارض، یہاں تک کہ وہ حکمران ان لوگوں پر زمین کو تنگ کر دیں گے ایمان والوں پر۔ فیبعث اللہ من امتی، فیبعث اللہ من عترتی رجلا، پھر اللہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو مبعوث کرے گا، ایک آدمی کو پیدا کرے گا، فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، تو پھر زمین کو اس طرح وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ تو ان میں ایک بڑی علامت یہ پوری زمین کے اندر ظلم و ستم کا عام ہونا ہے۔ یہ آج کی فلسطین، آج کا شام، آج کا ترکی کا جو دارالخلافہ استنبول کہلاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں سے قسطنطنیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ یہ سب غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہ سب غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور امام مہدی کی قیادت میں ایمان والوں کا جو لشکر چلے گا وہ شام کو بھی فتح کرے گا، استنبول قسطنطنیہ کو بھی فتح کرے گا، یہ سارے علاقے وہ فتح کریں گے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے علاقے ایمان والوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے، کیا شام، کیا عراق، کیا لبنان، کیا فلسطین، کیا عراق، اور کیا ترکی اور قسطنطنیہ، یہ سب ایمان والوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔
تو زمین پر ظلم و ستم کا عام ہو جانا ایک بڑی علامتوں میں سے ہوگا امام مہدی کے آنے سے قبل۔ اسی طرح دین سے بیزاری عام ہو جائے گی لوگوں میں، اچھائی اور برائی کا تصور تک بھی ختم ہو کر رہ جائے گا، لوگ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیں، اچھائی اور برائی کا تصور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے یہ ایک بڑی علامت بھی صادر ہوگی۔ اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شام کے علاقوں میں ایک حکمران ہوگا جس کو سفیانی حدیث میں فرمایا گیا، وہ ایمان والوں کا اور بالخصوص سادات کا اور اہل بیت کا قتل عام کرے گا، اور وہی ایک بڑا لشکر امام مہدی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا۔ عالم کفر حدیث کے اندر آتا ہے کہ عالم کفر مسلمانوں کے خلاف اس طرح جمع ہو جائے گا جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے دسترخوان پر اور کھانے کے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے عالم کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم تو ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت ان تنکوں کی طرح ہوگی جس کو کوئی سمندر کا ریلا اور لہر بہا کر لے جاتی، جس طرح تنکوں کی اور خس و خاشاک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی مسلمان بے حیثیت بے وقات ہو جائیں گے، کافروں کے دلوں سے ایمان والوں کا رعب اور دبدبہ بھی ختم ہو کر رہ جائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ دنیا کی محبت ہوگی، موت سے نفرت ہوگی، اللہ دلوں کو زنگ آلود کر دے گا۔ مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود بھی بے حیثیت ہوں گے، بے وقات ہوں گے، خس و خاشاک کی طرح ان کی حیثیت ہوگی جس کا مشاہدہ آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ تیل کی طاقت مسلمانوں کے پاس 55-57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، افرادی مادی ہر قسم کے وسائل اسباب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی حکمران ایسی جرت نہیں رکھتا، غیرت نہیں رکھتا جو کھل کر ان مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکے اور اپنے پاس موجود مادی ہتھیار کو، پیٹرول کی طاقت کو استعمال کر سکے۔ آپس میں دست گریباں ہیں، میچ کے وہ چل رہے ہیں، اور سعودیہ کے اندر ورلڈ کپ، فٹ بال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اس کے لیے میدان سج رہے، 2034 میں جا کر جو ہے نا وہ ورلڈ کپ کا انعقاد، اس کی تیاریاں چل رہی۔ ایک طرف ظلم و ستم کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کی پستی کا اور ہم مسلمان حکمرانوں کی بے حسی کا یہ حال۔ لیکن یہ بھی آغاز ہے، آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا ظلم و ستم کی لپیٹ میں آئے گی۔ تب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور امام مہدی کے ہاتھ پر اول والا میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی۔ شام کے اندر جو شخص حکمران ہوگا اسے جب ان کی آمد کا پتہ چلے گا اور ایمان والوں کی بیعت کا پتہ چلے گا تو ایک بڑا لشکر دے کر ان کے خلاف بھیجے گا۔ کہا جاتا ہوگا تو وہ مسلمان، لیکن اس کی حمایتیں، اس کی وابستگیاں، اس کے تعلقات سارے مسلمانوں کے خلاف ہوں گی، کافروں کے ساتھ ہوں گی، جس طرح خود عیسائیوں کے اندر دو گروہ ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ تو وہ ہوگا جو مسلمانوں کا حلیف ہوگا، مسلمانوں کا حمایتی ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر غیر مسلموں کے ساتھ اور ایسے ظالم مسلم حکمرانوں کے خلاف وہ قتال کرے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود عالم کفر کے اندر بھی دو طرح کے طبقات۔ سب سے بڑا مظاہرہ جتنا شاید فلسطین کے حق میں پاکستان میں نہیں ہوا ہوگا جتنا لندن کی جمع سڑکوں پر ہو رہا ہے۔ سارے مسلمان نہیں، اکثر و بیشتر اس میں عیسائی، منصف مزاج عیسائی ہیں، عدل و انصاف والے عیسائی ہیں۔ ایسے ہی خود مسلمانوں کے اندر دو قسم کے گروہ ہیں، کچھ ہیں کہ جو آج بھی کھل کر، عرب کے ایسے ایسے اسکالرز کے ہم نے سنے جو آج بھی کھل کر جو حماس اور فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہودیوں کی ہم نوائی کر رہے اور ان کی جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ایسے طبقات موجود ہیں۔ وہ گروہ ہوگا جس کو سفیانی نام دیا گیا ہے، وہ ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی کے خلاف۔
جب ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ لشکر پہنچے گا تو امام مہدی ذوالحلیفہ یہ مدینے سے آتے ہوئے ایک میقات پڑتی ہیں جہاں مدینے والے احرام باندھ کر مکے کے اندر داخل ہوتے، اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا۔ اس مقام پر جب پہنچے گا تو سارا کا سارا لشکر زمین میں دس دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلی علامت اور کرامت ہوگی امام مہدی کی، جو اللہ جل شانہ ان کے ظہور کے بعد ظاہر فرمائیں گے۔ پھر ایمان والوں کو ان کی حقانیت کا اور سچائی کا پتہ چلے گا۔ شام کے ابدال، فلسطین کے قطب، سارے کے سارے علماء صلحاء پھر آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر دوسرا لشکر یہ سفیانی خود لے کر چلے گا اور یوں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہوگی، آمنا سامنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ امام مہدی کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ یہاں سے قافلہ چلے گا، پھر شام کو فتح کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر کافروں کا، عیسائیوں کا بھی ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے گا۔ پھر ایک معاملے کے اندر جب اللہ ایمان والوں کو اور ایمان والوں کے لشکر کو فتح نصیب فرمائے گا تو عیسائیوں اور کافروں کے درمیان اختلاف رائے ہوگا۔ ایک عیسائی کہے گا کہ اللہ نے جو ہے سلیب کو فتح دے دی، مسلمان کہے گا کہ اللہ نے ہلال کو فتح دے دی، ہلال یہ چاند مسلمانوں کی علامت ہوگی۔ یوں آپس میں تنازع ہوگا۔ پھر ایمان والوں ان میں ایسا گھمسان کا رنگ پڑے گا کہ کافروں اور عیسائیوں کے لشکر تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ساری علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ پھر یہ لشکر شام کی طرف جائے گا اور اس وقت وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے امام مہدی کی قیادت میں۔ اذان اور اقامت ہو چکی ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شام کی جامع مسجد دمشق کی میناروں سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نزول ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ امام مہدی نے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، لیکن امام مہدی انہی کو ہی آگے رکھیں گے اور ان کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریں گے۔ پھر امام مہدی کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لیں گے اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا، جس کے ساتھ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی خبر سنتے وقت ہی دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ اسرائیل کا ایک علاقہ ہے لط کا مقام کہلاتا، جہاں آج ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اور وہاں ایسی ایسی مشینریاں اور آلات اور ایسے ایسے ہوائی جہاز نصب ہیں، ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ خود عیسائیوں کو بھی اس کی آمد کا انتظار ہے، اس کی آمد کے انتظار میں وہ ایئرپورٹ تیار۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے آدھا بیچیں گے اور ہلاک کریں۔ پھر یہود کا قتل عام ہوگا، اللہ جل شانہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایمان سے بھر دے گا۔ چپے چپے پر اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا۔ کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان اور پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو درخت آواز دے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا، آؤ آ کر اسے قتل کرو۔ کوئی یہودی نہیں بچے گا، چونکہ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم جو دعا مانگتے ہیں نا آخر میں سورہ فاتحہ کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جس پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ علماء فرماتے ہیں یہود کی قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایمان والے ہر حال میں یہی دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی کا کچھ تصور میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کے ہر زمانے میں ایسے فریبی لوگ وجود میں آتے رہتے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے فریبیوں سے آدمی کو بچتا رہنا چاہیے، اور جو حقیقی علامات امام مہدی کی آمد سے قبل کے ہوں گے وہ ذہن میں ہوں تو یہ تصور صاف ہو جاتا ہے کہ جب تک اس پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم عام نہیں ہوگا، یہ ہوگا حدیث کے روز۔ یہ علاقے شام کے، فلسطین کے، مسجد اقصیٰ کیا، قسطنطنیہ کیا، ترکی، استنبول کیا، ان میں سے کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں بچ سکے گا۔ یہ وہ مواقع ہوں گے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر اللہ جل شانہ ان کی قیادت میں ایمان والوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب۔